بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 5 ہم آج پڑھیں گے اور یہ اتنا آسان ہے، اس کے تمام الفاظ اور معنی ہم آپ کے سامنے اردو میں رکھیں گے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے 4 لیکچر جو چل چکے ہیں کس قدر لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ سب کی دعاؤں کا بے حد شکریہ۔ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم آج اس لیکچر کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی دعا کرتے رہیں اور جو آپ سمجھ چکے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں، آگے پہنچاتے رہیں، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی سمجھ گیا تو اس کا ثواب انشاءاللہ ڈائریکٹ ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 5 کے الفاظ معنی دیکھیں گے اور بہت آسان ہے۔ جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ اس سیریز کا نام ہی 98 to 99% اردو میں قرآن سمجھنا ہے، تو آپ بخوبی اس لیکچر کو سن کر بھی آپ مجبور ہو جائیں گے کہ پریویس کے 4 لیکچر ضرور دیکھے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد تعریف، حمد۔ اب آپ اگر اردو اور ہندی سمجھتے ہیں تو حمد کا پتہ ہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو پھر ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز شروع کریں گے تو حمد و ثنا یعنی اللہ کی تعریف کریں گے۔ اگر اور آسانی کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ ڈیلی پڑھتے ہیں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو حمد تعریف کو کہتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ابصار آنکھیں، بصیرت قلبی بصیرت، آنکھوں کی بصیرت، یا اللہ ہمارے دل کی بصیرت کھول دے، یعنی آنکھ ہماری کھول دے، تو بصیر آنکھوں کو کہتے ہیں۔ بہت آسان سمجھا لوں آپ کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے علم کو جانتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ہے واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو بصیر بصارت سے ہے، دیکھنے سے ہے، بہت آسان ہے، آپ اسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ابصار آنکھیں۔ والدین، والدین ماں باپ، والدین، اگر ان میں سے زبر زیر ہٹ جائیں تو والدین بن جائے گا، اور والدین تو ہم استعمال کرتے ہیں پیرنٹس کو کہتے ہیں، تو والدین، والدینی ماں باپ۔ غشاوتن پردہ، اب یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوا، تھوڑا سا آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ پہلے میں آپ کو قرآن کی مثال دے دوں، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، بلکہ اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے بسبب ان کے گناہوں کے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو اللہ اور کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ تو غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اردو میں جائیں گے غشی طاری ہو جانا، فلاں شخص کے اوپر نا اچانک سے غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، وہ گر گیا۔ اچھا غشی جو طاری ہوگی تو ظاہر ہے اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، بے ہوش ہو جاتا ہے نا، تو بالکل وہی لفظ ہے غشاوہ یعنی غشی طاری ہو جانا۔ تو آپ اردو میں اس کو کنیکٹ کر لیں گے، یعنی پردہ آ جانا، تو پھر کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ تو غشاوتن پردہ۔ احساناً اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، وبالوالدین احسانا قرآن میں بھی ہے، تو احسانا وذی القربى اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور مساکین پر، وابن السبیل یعنی ابن سبیل یعنی راستے کے مسافر پر۔ امام علی کا بڑا زبردست قول میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے اس لفظ کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ہے آپ نے فرمایا کہ احسان، اصل احسان وہ ہے کہ آپ جس کے اوپر احسان کریں سامنے والے کو شکریہ ادا کرنے کا شعور ہی نہ ہو، اصل احسان اس کو کہتے ہیں۔ ہم احسان کر کے پھر جتلاتے بھی ہیں اور پھر اس کے ریوارڈ کے بھی مستحق ٹھہر ہوتا ہے کہ جلدی ہمیں شکریہ بولے، یہ وہ۔ تو بہرحال اس قول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ احسان بھی کریں، اس پر احسان کریں کہ جس کو شکریہ کا شعور ہی نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی انتڑیوں سے دعائیں نکلتی ہیں جو ڈائریکٹ عرش تک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کے ساتھ۔ بہرحال بیان ہم کہتے ہیں نا، مبین بیان کرنا، واضح کر دینا، اسیم و مبین کھلا گناہ ہے، اور عدو و مبین شیطان کھلا دشمن ہے۔ تو بیان واضح کرنا، بیان کر دینا، کسی کے بیان دے دینا، یعنی کہ ہر چیز واضح کر دینا۔ آگے ہے متاع فائدہ، مال و متاع فائدہ، انما متاع الحیات دنیا، بے شک دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک چھوٹا سا فائدہ ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا غرور، اللہ اکبر۔ تو متاع فائدے کو کہیں گے، مال و متاع چھوٹا سا فائدہ مقررہ وقت تک۔ الناس انسان سے یہ ذہن میں رکھیں تو کنیکٹ ہو جائے گا، لوگوں کو کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ الناس انسانوں کا، تو انسان لوگ ہی تو ہوتے ہیں نا۔ ومتاع الی حین یعنی ایک مقررہ وقت تک، ایک کچھ فائدے کے لیے، ہمیشہ کا فائدہ نہیں ہوتا، دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، ایک مقررہ وقت تک ڈھیل ہے، تو حین کہتے کو
پھر اس کے بعد ہے ہم، ان کا یا ان کو، ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا، یا جیسے ہم کہتے ہیں لکم، تمہیں، تمہارا اپنا، تو یہ ہم بہت سے میننگ میں آئے گا، ان کا یعنی پاسٹ کے لیے آتا ہے، جیسے ہی ہوتا ہے نا، اور ہی اور ہم یہ سارے پاسٹ کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی ہے تو ہم ان کا، ہم فیہا خالدون یعنی ان کو رکھا جائے گا یا ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو بہت آسان ہے، ہم کا مطلب ان کا یا ان کو، یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، جب پورا لفظ آئے گا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اکٹھا ہی سمجھا دوں گا۔ ہدن ہدایت، ہدن، الف لام میم حروف مقطعات کے بعد آتا ہے نا، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن للمتقین ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تو ہدن ہدایت ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ فریضۃ فرض، اپنا فریضہ سر انجام دو بھائی، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو فریضہ فرض کو کہتے ہیں، تو فرض فریضہ بہت آسان ہے۔ رعا دیکھنا، رؤیت ہلال کمیٹی والے چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم چاند دیکھو، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو رؤیت سے یہ لفظ نکلا ہے، اردو میں جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر دیکھنا آ رہا ہے، رعا دیکھنا، جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے کئی اور مقام پر بھی پڑھا تھا، الم ترى کیف ترى رؤیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو رعا رؤیت سے ہے۔ مسلم مسلمان مرد بہت آسان ہے، رجل آدمی قرآن میں ہے، الرجال قوامون علی النساء بے شک مردوں پر کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بے شک عورتوں پر مردوں کو نگہبان بنایا گیا ہے، تو وللرجال علیہن درجہ، قرآن میں ایک اور مقام پر بھی مردوں کو درجہ ہے عورتوں پر، تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ہے، تو رجل کہتے ہیں آدمی کو، مسلمتن مسلم، اب یہاں پر مسلمون تھا تو یہ مرد کے لیے آتا ہے، تو مسلمتن جب گولتا آ گیا تو یہ مؤنث کے لیے آئے گا، تو مسلمن مسلم مرد، اور مسلمتن مسلم عورت، بہت آسان ہے، مسلمن مسلم مرد اور مسلمتن مسلم عورت۔ طلب طلب کرنا، مانگنا، طلب، مجھے طلب ہے پانی کی، میں پانی پینا چاہتا ہوں، تو پھر طلب کرتا ہے انسان، کسی کو مطلوب ہونا، طالب علم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ طلب کرتا ہے علم کی، تو بہت آسان ہے، طلب طلب کرنا، مانگنا۔ کل تمام، کل ہم جب بھی کوئی گروسری کا کوئی بھی سامان لینا تو پھر کل میزان لکھتے ہیں یا ٹوٹل لکھا ہوتا ہے، تو کل، تو یہاں پر بھی وہی اردو میں آ رہا ہے تمام اور کل، تو یہ اردو میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو الفاظ کنیکٹ کروا رہا ہوں، ان کو ضرور کہیں نہ کہیں لکھتے جائیے، کل تمام یا کل سب کی سب۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو آمنا ایمان لایا، وہ کتنا آسان ہے، امید ہے یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ سبق ہے جو ذہن نشین ہو گیا ہوگا، اگر ذہن نشین ہے تو امانت سمجھتے ہوئے اسے آپ سب تک پہنچائیں، جتنے لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ایک ایک حرف کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔